یہ بڑی پیاری مثال ہے اور یہ ذرا سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. میری پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طریقے سے پیش کر سکوں. یہ ہیں 2 آیات، دونوں مدنی آیات ہیں، ایک آل عمران سے ہے اور ایک سورہ حدید سے ہے، اور تقریباً بات دونوں میں ایک ہی ہو رہی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو ایک مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے آتی ہے، اپنے رب سے آنے والی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا سائز آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آپ کو معلوم ہوگا آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان. 7 نہیں کہا لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہے بغیر. 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے. جنت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے. ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی وسعت کتنی ہے؟ 7 آسمان اور زمین کے برابر. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے آل عمران کی آیت، مختصر سا ترجمہ. اب آتے ہیں حدید میں، تقریباً وہی بات لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. سارعوا سے شروع نہیں ہو رہی بات، ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے اسکرین پہ. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سابقوا. سارعوا نہیں کہا، سابقوا کہا ہے. سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ. پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ جلدی کرو، جلدی کرو. دوسرے میں کیا کہا ہے؟ سبقت لے جاؤ، دوڑ کرو، دوڑ لگاؤ. پہلا فرق دیکھتے ہیں کوئی اور فرق ہوں گے کہ نہیں. اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، جیسے پہلے تھا. کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ ایسی معافی کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے آتی ہے. وہ جنت، اور ایسی جنت کی طرف عرضها، جس کی وسعت، جس کا سائز کعرض السماء والارض، اس کی وسعت تقریباً، اب میں غلط ترجمہ پہلے کروں گا، اس کی وسعت تقریباً آسمان اور زمین کے جیسی ہے. آسمان اور زمین. پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ سارے آسمانوں اور زمین کی بات تھی نا. اب کہا ہے السماء. السماء واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. اور ایک اور فرق بھی ہے، پہلی دفعہ کہا تھا اس کا سائز 7 آسمان کے برابر ہے، لیکن یہاں کچھ عجیب بات کہہ دی، اس کا سائز تقریباً اس کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر. اب بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر 7 آسمان کے برابر ہے تو تقریباً 1 آسمان اور زمین کے برابر کیسے ہے؟ کچھ بات کنفیوزنگ ہوگی. اچھا، آخر میں کہا تھا اعدت للمتقین پہلی دفعہ. کس کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ تقوی والوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں کہا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص انعام ہے. فضل کہتے ہیں جو اضافی چیز ہوتی ہے، جو آپ نے اجرت میں کمائی نہیں ہو، اس کے مزید ہو. یہ مزید ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے فضل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، جو جس کو چاہے وہ دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور مزید دینے والا، مزید زیادہ برکت دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، اس کی استطاعت رکھنے والا تو وہی اللہ ہی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اب شروع سے بات کرتے ہیں دوبارہ. آپ کو جاب پہ جانا ہے، آپ تھوڑی دیر سے اٹھے صبح کو. آپ ریس لگا رہے ہو یا جلدی کر رہے ہو؟ جلدی کر رہے ہو. آپ کو کوئی فکر نہیں کوئی اور جلدی اٹھا یا نہیں اٹھا، آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی فکر ہے. آپ خود موٹیویٹڈ ہو کہ آپ نے کلاس پہ پہلے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہو جائے نا، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی سو رہا ہے، اور کوئی اٹھا ہوا ہے، اور کوئی جلدی کر رہا ہے، اور کوئی آہستہ کر رہا ہے. مجھے جلدی کرنی ہے. اس کو اور کوئی کسی اور کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ خود ہی سے موٹیویٹ ہوا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ، ان سب میں ایک چیز کامن یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے، اور اس گول پہ، اس ہدف پہ وہ اتنے فوکس ہو جاتے ہیں، اتنے مرتکز ہو جاتے ہیں کہ باقی لوگ ان کو نظر نہیں آتے. ان کو کوئی کمپیریزن نہیں کرنا ہوتا ایک دوسرے کی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کو بس اپنا گول نظر آ رہا ہے. لیکن جب آپ دوڑ لگانے کی بات کرتے ہو تو دوڑ لگانے میں کچھ لوگ تو ہیں جن کو بس گول نظر آ رہا ہے، لیکن اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تو آگے نکل گیا، مجھے بھی آگے نکلنا چاہیے. باقی سارے تیز گاڑی چلا رہے ہیں، میں آہستہ چلا رہا ہوں، مجھے بھی تھوڑی تیز کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے نا, سارے اس دکان پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں, مجھے بھی وہاں جا کے کرنا چاہیے. ساری لائنیں اس ریسٹورانٹ پہ لگی ہوئی ہیں, وہ ریسٹورانٹ خالی ہے, مجھے بھی وہاں جا کے کھانا چاہیے. یعنی آپ باقیوں کو دیکھ کے آپ نے بھی دوڑ میں شرکت کر لی. ٹھیک ہے, تو نفسیاتی طور پہ ایک شخص ہے جو باقیوں کو دیکھ کے تھوڑا انسپائر ہو گیا یا ان کو کاپی کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اپنے طور سے اس نے انیشیٹو لیا. تو کون سی آیت میں اپنی طور سے انیشیٹو زیادہ ہے؟ پہلی آیت, کیونکہ وہ خود سے کیا کر رہا ہے؟ جلدی کر رہا ہے, خود سے جلدی کر رہا ہے. اچھا, پھر دوسری بات, آخر کی طرف آتے ہیں, پھر درمیان میں آئیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن سے جلدی کرنے کو کہا ہے وہ کیسی, کس کے لیے وہ جنت بنائی ہے؟ متقین کے لیے. متقین. اب میں سوال, مشکل سوال ہے, کیا تمام مسلمان متقین ہیں؟ نا, یعنی یہ تمام مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک سب سیٹ جسے کہتے ہیں نا, ایک اس کی کم نسبت ہے, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب تعداد ان لوگوں کی کم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس سے اگلی آیت میں ان متقین کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتائی جائیں گی. یہ کیسے متقین ہیں؟ کہا المتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایسے متقین جو کھلے عام, جو آسانی کے وقت پہ اور مشکل کے وقت پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف متقین ہی نہیں ہیں, خرچ کرنے کے معاملے میں, سخاوت کے معاملے میں, آسانی ہو یا مشکل ہو, وہ ہاتھ پیچھے نہیں روکتے. اب یہ ان کی تعداد بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ اور مزید کم ہوئی نا. پھر کہا والکاظمین الغیظ, اور نہ صرف خرچ کرتے ہیں ہر حال میں, اپنے غصے کو پی بھی جاتے ہیں, اپنے غصے کو اگل جاتے ہیں. تعداد کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ اور کم ہو گئی. اور ایک مزید فلٹر ہے, صحیح بات کہہ رہی ہیں, اور ایک فلٹر لگ گیا, الکاظمین الغیظ. پھر اس کے بعد مزید کہا العافین عن الناس, اور محبت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. غصے کو پی جانا ایک بات ہے, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا, غلطی کی, آپ ریسٹورینٹ میں تھے, ویٹر نے آپ کے اوپر غلطی سے پانی گرا دیا, سر سوری, کوئی بات نہیں, کوئی بات, ٹھیک ہے. غصہ تو آپ پی گئے, لیکن شکل پہ ابھی بھی انوائنس ہے, شکل پہ ابھی بھی کچھ ایجیٹیشن ہے. العافین عن الناس ہے, آپ بالکل فکر نہ کرو. دیکھو, آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسا کرو, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ لنچ میرے ساتھ کھا لو آپ. یعنی آپ نے صرف غصہ نہیں پیا, آپ نے محبت سے معاف بھی کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے, کچھ کہتے ہیں حسن سے متعلق ہے رضی اللہ عنہ, کہ ان کا ایک غلام تھا, وہ ان کو پانی دے رہا تھا, تو اس نے جگ گرا دیا ان کے پاؤں کے اوپر, پاؤں زخمی کر دیا. تو اس نے یہ آیت پڑھ لی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. قرآن کا حوالہ ہے, قرآن بچانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کظمت غیظی, میں نے غصہ پی لیا. پھر انہوں نے کہا, اگلی آیت کا حصہ انہوں نے پڑھا غلام نے, کہتے ہیں والعافین عن الناس, اور لوگوں کو جو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں. تو کہ چلو عفوتک, تجھے معاف بھی کر دیا. اب آیت کا آخری حصہ ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے, بہترین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جا تو آزاد ہو گیا. تو وہ تین, اب متقین سے بات شروع ہوئی تھی, وہ پہلے ہی سارے مسلمان نہیں ہیں. اب متقین میں سے ایسے جو ہر صورتحال میں خرچ کرتے ہیں, کم ہو گئے. پھر اس کے بعد غصہ بھی پیتے ہیں, اور کم ہو گئے. پھر لوگوں کو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں, اور بھی کم ہو گئے. اور ہر وقت احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور بھی کم ہو گئے. تو یہ والی جو جنت ہے نا, یہ بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ قسم کے لوگوں کی ہے, جو خود ہی سے جلدی کرتے ہیں. ان کے اندر خود ہی کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس کو ان کو ڈرائیو کرتی ہے. یہ خاص لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے, یہ عام کے بارے میں, عوام کے بارے میں یہ بات نہیں ہے, خواص کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی آسمانوں کے بارے میں آخر میں بات کریں گے, لیکن تھوڑا تقابل کر لیں دوسری طرف. شروع میں کہا تھا سابقو, دوسری آیت میں دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے والے دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ خود سے کرتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ انسانیت کی اکثریت نہیں ہے. اس نے یہ ڈگری کی, میں بھی یہی کر لوں. اس نے ایسے کپڑے پہنے, میں بھی یہی پہن لوں. یعنی یہی تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کاپی کرنے کی, جس سے اتنی ساری مارکیٹنگ چلتی ہے, اتنی ساری ایڈورٹائزنگ چلتی ہے. ہم دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, دوسرے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. کتنے کروڑوں, لاکھوں, اربوں بچے دنیا میں ہوں گے جو فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال خریدنے گئے ہوں گے,